ان اللہ لا یسونی ارضی ولا سمائی ولیکن یسونی قلب عبدی المومن بی. اللہ پاک فرماندا ستے زمین ستے اسمانت میں نہیں سما سکتا، سماونا چاہواں تا مومن بندے دے دل لے سما. جس بندے دا دل اللہ دا عرش بن جاوے سنی اس نو پیر محمد قاسم کہندے. جاگ رہے میرا سفر ہی ویکھ رہو، اپنا سبحان اللہ ہی ویکھ رہو، اچھی آواز بس ہے. تسی آکھو نا بھئی گھنٹہ کرنا تے مدہ گھنٹہ لاواں کا پر لاونا سورد ہے. پا خون مولوی دا سکا تے چھٹانک چھٹانک توڑا بھی لگنے. شہزادہ صاحب نے حکم دیتا ہے میں قدم چمن واسطے آگئے، لیکن گلہ سن کے محفوظ رکھنیاں. الحمدللہ ساڈا ایمان ہے کہ اللہ والے آج بھی مزارات دے اندر موجود ہیں، مشکل کشائی بھی کر دیں اور فیض جیڑا زندگی اچ دین دیان ہون بھی اوہو فیض عطا فرمان دیں. دعویٰ میں کیتا گھبرا تو آنو پائے گا، میں جو دعویٰ کیتا تو دلیل میں دینی. اچھی بات شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ دی تحقیق ہے کہ یہ حدیث ہے جنہیں میں ہوں لفظ پڑھ رہے ہیں. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اذا تحیرتم بالامور فاستعینوا باصحاب القبور. سونے نے فرمایا تو انو کوئی مشکل پیش آوے میرے غلامہ دیاں قبرہ تے چلا جانا، رب تو اڈیاں مشکلہ حل کر دے وے. داتا صاحب علیہ الرحمہ سبحان اللہ کہے اے مولوی دی آنکھیں چاک پا کے جواب لے کہ خواجہ اجمیری علیہ رحمت نے جس وقت اتھے چلہ کیتا ہے اس وقت رائے وینڈ بھی موجود آئی، پر خواجہ صاحب نے چلہ رائے وینڈ نہیں کیتا، داتا صاحب دے قدم. جنہاں نے رائے وینڈ چلہ کیتا ہے وہ مسلمانوں نو کافر بنا رہے ہیں، تے جنہاں نے داتا صاحب دے قدمہ چلہ کیتا ہے انہاں نے 90 لاکھ کافر نکلنا. ایک جڑی میں ہون گل کریں لگا پلے بننی ہے. داتا صاحب علیہ الرحمت فرمان دل توجہ ہے، آپ فرمان دل کہ اِنَّ صحبت الاشرار تورث سوء الظن بالاخیار. فرمان دل جس بندے کول بیٹھا نال تیرے دل وچ ولیاں دی بدگمانی آ جاوے او شرارتی بندہ ہے، او دے کول نہیں بہنا. اڑان دن آ کے سلام کرتی جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. او جی دیکھو جی بریلوی سنی کہتے ہیں کہ داتا صاحب مشکل کشا ہیں. او جی بمب پھٹا ہے نا جی، تو جو اپنے آپ کو نہ بچا سکے وہ کسی کو کیا بچائے گا. یہ علامے ہیں. میں کہ علامہ جی میں بھی کچھ کہاں جی کہو. میں کہ چلو داتا صاحب دے مشکل کشاؤں نہیں تو معاذ اللہ مولویاں نو کیناں نو شک ہے، اہل سنت نو پک ہے. لیکن میں اتنا پوچھنا بھائی تسی سارے ساڈے نال اس گل تے متفق کو دوسرے مذہب والے کہ اللہ مشکل کشا حقیقی ہے. میں کہ بالکل ٹھیک ہے جی بالکل ٹھیک. میں کہتے جس لئے مولویاں دی مسیطیں جب بمب پھٹے مولوی رب کیوں نہیں بچا لے؟ اللہ کے مشکل کشاہنوں میں تو شک نہیں ہے. ہاں سنو اہل سنت کا مسلک، ولی مشکل کشا ضرور ہے پر رب کا مقابلہ نہیں کرتا، مشیت ازدی کے تابع ہوتا ہے. رب جس کی چاہے ولی اس کی مدد کرتا. گل بڑی اچھی آئی پر پچا گئے. اچھی آواز لا. میں پہلے حدیث پڑھی ہونا عرض کر رہے ہیں. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی علیہ رحمت فرمان بڑا عظیم فرمان. آپ فرمان دیں اذا غاب الشیخ عنہ یخیل عنہ صورتہ بوصف المحبت والکرامت فیفید صورتہ ما یفید صحبتہ. فرمان دیں یہ شیخ غیب ہو جاوے تو پھر فرمان دیں ادا تصور ذہن وچ کرو وصف محبت دے نال جیڑی چیز جویں انہاں دی صورت تانوں فیض دیندی آئی انہاں دی صحبت بھی تانوں اوویں فیض عطا. اور اگلی گل بڑی عظیم ہے.
وڈا مولوی ہے دوے پاسے دا امداد السلوک دے اندر لکھ رہا ہے، دوے پاسے دا وہ بھی صراط مستقیم دے اندر لکھ رہا ہے، نا نہیں لینا کتاباں دے نا دس رہا. وہ کہندے مرید کو یقین کرنا چاہیے کہ پیر کی روح ہر وقت مرید کے ساتھ ہے. میں نے کہا پھر جھگڑا کس بات کا ہے؟ اگر مرید کے ساتھ پیر کی روح رہ سکتی ہے تو امتی کے ساتھ نبی کی روح بھی. اچھی آواز لا. شیر بڑے سنا مانگا بڑے آندے نے لیکن پہلے کچھ دامن چپا. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماندا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. ایمان والے ہو اللہ تو ڈرو تے سچیاں دے نال رلو. میں کہ تیریاں بے نیازیاں ایمان بھی مل گیا تقوی بھی مل گیا اگے جنت دا حکم لاندا یہ ولیاں نال کیوں رلانا ہے؟ فرمایا ایمان بھی دولت ہے تقوی بھی دولت ہے تے جتھے دولت ہوے ڈاکو پیندا ہے کہ تواڈے تقوی تے ایمان دا ڈاکو ہے شیطان. تسی ولیاں کول چلے جاؤ اوتھے انہیں آنا نہیں تواڈا ایمان بھی محفوظ تقوی بھی تواڈا. اج بھی اس دور دے اندر اونا لوگاں دا ایمان محفوظ ہے جڑے کسے کامل دے مرید ہیں. بلکہ تھانوی دوسرے پاسے دا چوٹی دا علامہ ہے. انہیں لکھیا ہے کہ جیڑا کسے کامل دا مرید ہو جاوے مرد دم تک اس دا ایمان محفوظ ہو جاندہ ہے شیطان او دا ایمان کھس سکدا. ایک کہنے لگا چشتی صاحب میں کہا جی کی ہویا؟ کہنے لگا جی یہ قبروں میں زندہ ہوتے ہیں. میں کہا جی بالکل زندہ ہوتے ہیں. کہنے لگا جی عقل نہیں مانتی. میں نے کہا ہوگی تو مانوں گی. نہیں جی دلیل ہونی چاہیے. میں کیا واضح الفاظ میں کہہ رہا ہوں مر گئے جنہ دے مر گئے اساڈے قبراں دے اندر ایویں زندہ نے قرآن بھی پڑھتے نے نبی دا درود و سلام بھی پڑھتے نے نماز بھی پڑھتے. سن حدیث کلیجہ ٹھر جاوے. امام الانبیاء نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں الانبیاء احیاء یصلون فی قبور. حضور فرماتے ہیں نبی اپنی قبران دے اندر زندہ موجود ہیں باقاعدہ نمازاں بھی پڑھ. بس یار تواڈے سبحان اللہ دی چا سبحان نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری سیدی مرشدی. میں آیا کچھ دین واسطے. تقریر دا مقصد ہوندہ ہے کہ سنن والے دے دامن اچھ کچھ پا کے جا اور پلے بان میری عرضی اہل علم نو ہاتھ جوڑ کے حضرت صاحب دے قدم چوم کے عرض کر رہے ہیں بڑے واضح الفاظ دے اندر لوہے دل تے نقش کر چشتی دیاں گلنا. چشتی میں کہا جی جڑے قبروں میں زندہ ہوتے ہیں. میں نے کہا جی زندہ ہوتے ہیں. جی تو کو پتہ نہیں ہے کہ مٹی کھا جاتی. میں کہا جی ہاں مٹی دا کام تک کھانا ہے. اگر جی لوہے نو بھی کھا جاندی لوہے نو زنگ لگا 5-10 سال بعد لوہے ختم ہو جاندہ ہے. تے جیڑی مٹی جی لوہے نو نہیں چھوڑ دی او ولیاں دے جسماں نو کدے چھوڑ دی ہے جی. میں آکھے تے اگ دا کام کی ہے؟ کہنے لگا جلانا. تے میں آکھے تے حضرت خلیل اللہ پاک دیتا چولے نو نہیں سساڑے. کہنے لگا جی اوتھے اللہ دا حکم سی. میں کہتے تیرے پیو دا حکم چلتا ہے. بے نیاز فرماندہ یا نارو کونی بردوں و سلام علی ابراہیم. نہیں سادی گل کرنی ہے. قرآن حدیث تے دلائل بھی دینے تو سادیاں گلاں بھی کرنی ہے. چشتی صاحب کہ جی عقل میں نہیں آتا قبر میں زندہ ہوں. میں کہ کیوں؟ کہنے لگے جی اکسیجن کوئی نہیں. قبر میں اکسیجن نہیں ہے.
تو ایک سیگرٹ میں آکھیا جی تسی علامے تا بن پئے ہو میں تا سادہ جہا بندہ میں بھی کوئی گل کراں کہ لگا کہو میں آکھیا ایک ککڑ دے انڈے دے وچ جو بچہ جیندا ہوندا او آکسیجن تواڈے پاسوں لیندا اوے کملیا جیڑا رب بند انڈے دے اندر ککڑ دے بچے نو زندہ رکھ سکدا ہے پیاریاں نو بھی قبر دے اندر زندہ ہو سونا قرآن پڑھ دیں بے نیاز فرماندہ ہے اللہ دین کریم فرماندہ ہے اللہ دین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوب اللہ فرماندہ ہے عقل مند او نے کھڑے نے پھر بھی رب دا ذکر بیٹھے نے پھر بھی رب دا ذکر یہ لیٹے ہوئے نے کروٹ دے بال یا پہلو دے بال پھر بھی رب دا ذکر مولوی دی آنکھیں چاک پا کے 2 نمبر ملا کولو جواب لے جنوب امدمانہ مفسرین دونوں کر رہے ہیں بسترے تے لیٹیں جب تک نیند نہ آوے رب دا ذکر کر دیں تے جے قبر اچ لیٹاؤ جب تک ایک قبر اچ موجود ہیں اوتھے بھی رب دا ذکر ہن حدیث پڑھ دیں لیکن ایک سادی گل پہلے حدیث سونی پڑھنا لیکن ایک سادی گل بڑی سادی لیکن او دا نتیجہ بڑا ہے تو انہوں سمجھ نہیں آنی پکردہ جٹ چڑھیا بس تے اگو ایک مولوی صاحب 2 والی سیٹ تے مولوی صاحب کلے 5-4 سواریاں بھی کھڑیاں انہیں جٹ نے پوچھیا کہ حضرت صاحب تسی 2 ٹکٹاں لئیاں میں کہا نہیں میں ٹکٹ تے ایک ہی دی میں کہا جی پھر میں تو انل بیٹھ سکتا ہاں ہاں بیٹھیے تشریف رکھیے ماشاءاللہ بیٹھیے جٹ بڑا سیانا آئی وہ کہنے لگا جی بیٹھتے تا ہیں پر پہلے تسی یہ دسو بھئی تسی درودی ملا ہو یا برودی ملا ہو اے تسی درود والے ہو یا برود والے دم والے ہو یا بمب والے جٹا نو پتہ لگ گیا کہ درود والے ہو رہے برود والے پڑھے لکھے حالی پوچھا ماری ودے واضح الفاظ کہہ رہے ہیں اگر بچہ پڑھاویں گا برود والے مدرسے بمب والے مدرسے دہشت گرد بن کے نکلے گا بینک لوٹ کے جماعت نو دے گا آپ بھی ڈھکیوے گا ماں باپ نو بھی ڈھکاوے گا تجھے پڑھاویں گا درود والے مدرسے آپ بھی بخشا جائے گا 70 بندہ جہنم میں گیا پہ کٹ کے جنت چلائے گا سونی حدیث کلیجہ ٹھار دیں توڑی سنی ہوئی ہے لیکن حدیث نال سینے ٹھنڈ پہن دیں ایتھے لکھنی ہے حدیث سونی چشتی میں کہا جی بات یہ ہے کہ اگر یہ قبروں میں زندہ ہی رہتے ہیں تو پھر انہوں نے مرنا کیوں سیکھا ہے مرتے ہی نہ جی انہوں نے قبریں چی زندہ ہی رہنا ہے پھر انہوں نے موت کیوں آن دی ہے میں کہ میرے کل تو پوچھے تو میں کہ کملہ جیاں بندہ اے مردے ہی اپنی مرضی نال بخاری شریف وچ حدیث موجود ہے اللہ پاک فرماتا میں تردد تو پاکا میں نے کدے بھی تردد نہیں ہویا پر جس کامل بندے نو میں اپنے پاس بلاونا چاہواں اس لئے میں نو بھی تردد ہوندا ہے کہ میں اپنے پاس لے آنا چاہنا اے دنیا چ رہنا چاہتا ہے پھر اپنے جلوے دینا میں اس راہ دا راہی نہیں بڑا ڈوگا راہ ہے میں جڑی گل کرنا چاہنا چشتی صاحب جے نہ قبریں چ زندہ رہنے تو پھر مردے کیوں نے میں کیا مردے بھی اپنی مرضی نال اینا دی مرضی مرن اینا دی مرضی نہ چشتی صاحب ایڈی اچھی گل کر چھڑی کوئی دلیل بھی ہے میں کہ بخاری شریف دی دلیل علماء جلوہ کر رہے ہیں ملک الموت آئے کلیم اللہ پاک نے فرمایا کیویں آئے جی روح لین آئے لاتا موسیٰ علیہ السلام تپڑ کھت کے ماریا آنا بار کٹ
تینوں جرت کیویں ہوئی ہوئے؟ انہیں نہیں آکھیا جی میری ڈیوٹی ہے اتنے جرت والی کیڑی گل؟ ہن کوئی مولوی ہے جڑا چشتی دی گل دا جواب دے بھئی آنکھ دا آنا تا بشر دا نکلدا ہے، وہ تا سراپا نور آئی، او دی آنکھ دا آنا باہر کیویں؟ ہوتا ہے سراپا نور، تے حدیث آتی ہے کہ وہ دی آنکھ دا آنا باہر آ گیا۔ معلوم ہوتا ہے لباس بشری پا کے آئے تائیں تا تھپڑ کھا کے گیا۔ اور جڑی گل میں کرنا چاہنا اہل علم واسطے عظیم تحفہ، یہ حدیث مولوی دی آنکھ پا کے کرنی ہے، پڑھنی ہے۔ کیا کلیم اللہ پاک رب دی بارگاہ پہنچے تے جیڑا انہاں بیان دیتا نا ملک الموت نے کلیم اللہ دے بارے کی کیا؟ کہنے لگے سونے بے نیاز مولا، رب بے نیاز، یا رب انکا ارسلتنی الی عبد لا یرید الموت، تیری بے نیازی ہے اے ہو جے بندے کول بھیجیے جے دا مرن دا ارادہ ہی کوئی نہیں۔ اگر یہ بخاری کے لفظ نہ ہوں جو سزا چور کی وہ چشتی کی، چور چوری کرے او دا ہاتھ کٹو، مولوی جھوٹ بولے او دی زبان کٹو، تے جے اگر حدیث ہوئے تو ملا جی مننا پوے گا تیری میری موت اضطراری ہے، تو میں موت تے مجبور ہے، نبی مختار ہے، او دی مرضی مرے، او دی مرضی تھپڑ مار دے میں جان نہیں آدھا چلا جا۔ بس ہو یار نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نبی کا جو غلام ہے، نبی کا جو غلام ہے، نبی کا جو غلام ہے، ہمارا وہ امام ہے۔ حضرات محترم علامہ صاحب قبلہ پیر محمد قاسم علی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی محبت لے کر کھانے وال سے سفر کر کے تشریف لائے ہیں، ان کی مہربانی ہے، ہم کو ٹائم دیا۔ اور سامعین محترم پورے ملک میں ان کا بہت نام ہے، اور 365 دنوں میں یہ 200 دن اندر بھی ہوتے ہیں۔ مناظر اسلام ہے، بہت بڑے مناظر اسلام ہیں اور اہل سنت کی زینت ہے۔ ہمارا یہ فخر ہے، آپ محبت کے ساتھ بڑی عقیدت کے ساتھ صاحب احباب باواز بلند ہو کر سبحان اللہ کہتے دیجیے، اچھی آواز نال اینج سبحان اللہ کہو، اینج سبحان اللہ کہو، تہاڈا اپنا ایمان ہوے کہ مدینے واس جان رہی ہے۔ ہن حضرت صاحب نے نہیں تانوں کہنا، مانا والا مجمع الحمدللہ پورے پاکستان چ مشہور ہے کہ بڑا ذوق والا مجمع ہے، تے اپنے ذوق نو خراب نہ کرو، اچھی آواز نال سارے کہو سبحان اللہ۔ حضرات میری عرض یہ ہے کہ یہ سبحان اللہ کہلانا میری کمزوری تے انہیں تواڈی مجال ہی نہیں کہ سبحان اللہ نہ کہو۔ دو بندے میری تقریر سبحان اللہ نہیں کہندے، ایک ماں پیو دا پٹیا تے ایک پیر دا پٹیا۔ ہن ویکھو کیڑا کہندا تے کیڑا نہیں۔ سونا حدیث، سونیاں حدیثاں۔ 2 نمبر مولوی انگل کھڑی کر دیا جی بریلیاں دی مولوی سلوڑے پڑھ دیں، سلوڑا نہیں حدیث پڑھ رہے۔ امام الانبیاء نبی پاک علیہ السلام فرمان دل کما تعیشون تموتون کما تموتون تبعثون۔ حضور فرمان دل جی میں زندہ رہے گا او میں مرے گا، جی میں مرے گا او میں اٹھے گا۔ آج اگر شراب پیندہ زندہ ہے مرے گا بھی شراب پیندہ، کسے جوئے باز کول بیٹھے مرے گا بھی جوا کھیڑدا۔ قرآن نو سینے نہ اللہ، زندگی قرآن پڑھدا گزار، مرے گا بھی قرآن پڑھدا، اٹھے گا بھی قرآن پڑھدا۔ تے خدا دی قسم ہے جڑا قرآن پڑھدا مر گیا، مران دی بھی چس آ گئی تے جیون دی بھی چس۔ ہون تو آڈا ذوق بھی تھوڑا جا پورا کر دے۔ چشتی صاحب کہ جی چاند تے پہنچ گئے نا امریکہ والے،
کہ جی چند تے جی میں کہ پھر ساڑی بھی سن جنے سنا میں کہ چند تے پہنچنا کمال نہیں چند نو قدمہ چ بلانا کمال فرمایا چاند پر پہنچنا بھی حقیقت صحیح بڑا عظیم شعر ہے چاند پر پہنچنا بھی حقیقت صحیح پر چاند قدموں میں لانا بڑی بات ہے میرے نال مل کے پڑھو جڑا ایتھے پڑھے اللہ کرے سونے دے روزے تے مدینے پاک جا کے پڑھے چاند پر پہنچنا بھی حقیقت صحیح چاند پر پہنچنا بھی حقیقت صحیح پر چاند قدموں میں لانا تو ایڈا چوپ رہنا ہی بڑی بات چاند قدموں میں لانا میں اگلے دن خوشاب دے کے علاقے گیا تے بڑی میں کوشش کی تھی اور نہیں سی پڑھ دے میں کہ تواڑیاں زبانہ تے گانے چڑھے او رگڑی سن تا پچھو نات چڑھتے چاند پر پہنچنا بھی حقیقت صحیح پر چاند قدموں میں لانا آج مولوی شور مچاندل چشتی صاحب کہ جی بات یہ ہے چونکہ چنانچہ کہ لیکن قبروں کا احترام مگر ان کے ذریعے مانگنا حرام یہ ان دیوارہ کالیاں کر چھڑیاں میں کہ جی میں تُساں کدھاں کالیاں کیتیاں تو اڈا دل لی انہیں کالا ہوئے سنیوں کا اعلان سنو قبروں کا احترام اور ان کے ذریعے مانگنا اللہ کا انعام مولوی قبروں سے مانگنا حرام کہتا ہے سنی اللہ کا انعام کہتا ہے دلیل دے دے دلیل تو بغیر تک کوئی دعویٰ ہوندہ ہی مولوی تقی عثمانی رفیع عثمانی وڈے مولوی ان کراچی جیندے بیٹھے ایک جسٹس بھی رہے ہیں وڈے مولوی ان دوئے پاسے دے اس وقت انہیں کتاب میں لکھی ہے میرے کو کتاب موجود ہے کہندہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا لا یدر القاتل فیما قاتلا ولل مقتول فیما قتلا کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ایسا وقت آئے گا کہ قاتل نو پتہ نہیں ہوئے گا کہ میں نو کیوں مارے آئے تھے مقتول نو بھی پتہ نہیں ہوئے گا کہ کس قصور نال میں نو مارے آگیا ہے اور مولی تقی عثمانی لکھ دے کہ معلوم ہوندہ ہے نبی پاک ویک کے سب کچھ بیان یہ زمینی گل ہے گل میں اگے کرنا چاہنا انہاں دا پیو ہے مفتی محمد شفیع او دی کتاب ہے تفسیر معرف القرآن حوالے ہور بھی ہیں لیکن الفضل ما شاہدت بالعادا فضیلت ہوندی ہے کہ غیر بھی گواہی دے وے مفتی محمد شفیع دارالعلوم دیوبند دا انہاں دا چوٹی دا علامہ انہیں لکھے ہے کہ نبی پاک علیہ السلام دی خدمت دے اندر حضور دے وصال تو بعد ایک غلام آیا سونیا میں قرآن پڑھے اسی کہ اپنی جان تے ظلم کرو میرے محبوب کو لاؤ میں گناہ بخشمان واسطے آیا تو اڈا تا وصال ہو گیا میں کیڑے پاسے جاواں مولا علی پاک فرماندے نبی پاک دی قبر چوں آواز آئی قد غفر لک جا رب نے تیرے سارے گناہاں نو معاف کر چھڈیا ہے اگر قبروں کے ذریعے مانگنا حرام ہے تو بتاؤ اس بابے کے متعلق تمہارا کیا فتویٰ ہے جاگ رہے ہو ایک ضمنی گلتے پھرے ہو مسئلہ جی چشتی صاحب ہے کہ جی علی مشکل کشا ہیں جی ہیں جی پھر بیٹا کیوں نہیں بچایا یہ علامہ دے علم دا زور ہے اگر علی مشکل کشا ہیں تو بیٹا کیوں نہیں بچایا میں کہ پھر جی اللہ بھی مولا علی بھی مولا تو شرک اور کس کو کہتے ہیں جی اللہ بھی مولا ہے علی بھی مولا ہے یہی تو شرک ہے تو انہوں گال سمجھ نہیں آنی پر میں کردہ ضرور ہاں میں کہ اللہ بھی ایک تے مولوی اور اندھا پیو ہی ایک ہون وحدت شراکت آئی پئی ہے کیڑے پاسے ہوئی توجہ ہے جڑا جواب میں دینا جانا پلے بننی لوہے دل تے نقش کریں مولوی اور
درس پڑھنے لگے تسی زکات دیتی عشر دیتا خیرات صدقات مولوی دا بچہ پلدا ہی رہا تے پڑھدا بھی رہا تے 10 سال تو بعد جس لئے فارغ التحصیل وزلہ ہو کے آیا کہنے لگے جی یہ مولانا صاحب آئے بیٹھے تے میں آکھیا تے جیڑا ٹکراں دے زکات دیاں روٹیاں تے پلدا رہ گیا او تا مولانا بنیا بیٹھا تے جیڑا نبوت دے درس وچ علی پڑھیا حالی مولا ہی نہیں بنیا نعرہ سونا حدیث بھی ترمذی پاک سے آسکتا دی اِنَّا كُنَّا نَعْرِفُ الْمُنَافِقِينَ بِبُغْضِهِمْ علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو سعید خدری حدیث موقوف آپ فرما دل اسی مدینہ پاک جو ویکھنا ہویا کہ مومن ہے یا منافق علی دے نام دا نعرہ لاندے یہ ٹھر جاندہ پتہ لگدا مومن ہے سر جاندہ پتہ لگدا منافق معلوم ہوندہ ہے کہ صحابہ دے نزدیک بھی ہدایت دا معیار ایمان تے منافقت دے درمیان فرق کرن والا سونا علی نعرہ حیدری نہیں وارا کھاوے گا ایڈا ڈھلا نعرہ نعرہ حیدری 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 انہیں کیا سڑدیاں نو ساڑا گیا دب کڑا چاڑا گیا توجہ ہے اگر مولانا کہنا شرک ہے تو میں سوال کرتا ہوں قرآن میں ہے انت مولانا اللہ کی صفت ہے تے مولوی بھی مولانا اللہ ہی مولانا مولوی نو آنکھو دے وے جواب ان کہندے ہیں جی چشتی صاحب اگر مشکل کشا تھے تھک گئے ہو اگر مشکل کشا تھے تو بیٹا کیوں نہیں بچایا میں کہ سن امام زین العابدین پاک جس لئے تشریف لے آ رہے ہیں کربلا تو ملک شام دی طرف آپ دے ہتھاں ہتھ کڑیاں پیراں چ بیڑیاں انہاں دے قدماں دا صدقہ اللہ سب نو فقیر نو سب نو آزادی عطا کرے ابن شہاب زوری توجہ میرے پاس ہے ابن شہاب زوری محدث آ گیا انہیں ہتھ کڑیاں ویکھیاں تو دی اکھاں چوں آنسو رون لگ گیا آپ نے فرمایا کیوں رونا ہے انہیں کیا سونے انہاں ہتھاں نو تو فرشتے چومن واسطے ترستے پہ اے ہتھ کڑیاں میرے کول برداشت نہیں ہوئیاں میرے پیر نے بسم اللہ کی تھی ہتھ کڑی ٹوٹ کے زمین کے گر گئی فرمایا توڑنا چاہیے توڑ بھی سکنے انہیں طاقت دیتی ہے توڑن دی بھی پر وہ پوا کے راضی ہے اسی پا کے راضی اچھی آواز نال پھر حدیث پڑھ رہے ہیں کہ قبروں والوں سے مانگنا اللہ کا انعام یہ حدیث پچھلی بار بھی پڑھ گیا لیکن ذوق زیادہ ہے حدیث تا نور اس واسطے پیش کر رہے ہیں چشتی صاحب میں کہ جی وہ جی حدیث پاک دے اندر آندہ ہے جی کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میری قبر نو بت نہ بنانا پھر جی نبی پاک نے تو منع کیتا ہے کہ میری قبر نو بت نہ سمجھنا تے کافر بوتاں کل منگ دے ہیں تسی نبی پاک تے قبراں والیاں کل منگ دے ہو تو اڈے تے بوتاں چ فرق کی رہ گئی کافر بوتاں کل منگ دے تسی قبراں والیاں کل منگ دے تے حضور نے تو فرمایا میری قبر نو بت نہ بنانا میں کہ مولا جی حدیث تیرے پلے پئی نہیں حدیث سمجھنی ہوندی میرے سونے پیر دے قدم چمدا جنہیں 50 سال دے اندر 4 واری قرآن تے تفسیر دا درس عطا 12.5 سال دے اندر ایک مرتبہ قرآن دا ترجمہ دی تفسیر جنہوں نے سنے ہیں کلیجے ٹھر گئے جیڑی گل میں کرنا چاہنا ہوں بڑی عظیم ہے توجہ ہے تواڈی جی حدیث پاک آ گئی حضور نے فرمایا میری قبر نو بت نہ سمجھنا میں کہا مولی جی تانوں حدیث سمجھ نہیں آئی کہنے لگا کیوں میں کہا نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میری قبر نو بت نہ سمجھنا کیا مطلب کہ جی میں بت کچھ نہیں دے سکدا اے نہ سمجھنا کہ میں کچھ نہیں دے سکدا میں قبر وچ لے کے تہاڈیاں جھولیاں بھردا رہاں گا میری قبر نو بت نہ سمجھنا میں
15 منٹ اور لانے ہیں بھائی اگے بیٹھ کے. سبحان اللہ. پلے بننیاں گلاں میں بار بار عرض کر رہا ہوں، سادیاں گلاں پر اپنے عقیدے دی واقفیت حاصل کر. کہنے لگا چشتی، میں کہ جی، میں کہ ولیاں کول جا کے تسی پتر منگدے جے ولیاں دے درباراں تے کتھے لکھیا؟ میں کہ قرآن وچ لکھیا. حضرت زکریا علیہ السلام اللہ دا سونا نبی تشریف لے آئے، مریم علیہ السلام دے حجرے پاک دے اندر بے موسم پھل ویکھے. ہنالک دعا زکریا ربا. حالانکہ آپ قدم مبارک چاندے تو حجرے تو پہلا قدم مسجد چاند آئی، لیکن مسجد نہیں آئی، اوتھے ہی کھڑے ہو کے منگیا. بے نیاز یہ مریم پاک نو بے موسم پھل دے سکنا ہے، مینوں ہی بڑھاپے چ پتر دے سکنا ہے. معلوم ہوا جتھے اللہ والے ہوویں اوتھے بیٹے منگنا سنیاں نہیں کڈیا، نبیاں دا طریقہ ہے قرآن دا بیان. پھر کہنے لگا چشتی، میں کہ جی، کہنے لگا جی بات یہ ہے چونکہ چنانچہ کہ لیکن او جی ڈائریکٹ مانگو، نبی ولی کو درمیان میں وسیلہ کیوں ڈالتے ہو؟ نبیوں کے وسیلے سے کیوں مانگتے ہو؟ سیدھے مانگو، ڈائریکٹ مانگو. میں کہ ڈائریکٹ ہے تسی آپ ہی تشریف لے لے آئے. بے نیاز فرماندہ یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون. حضرت عیسیٰ علیہ السلام چوتھے آسمان تے جلوہ گر، قرب قیامت انہوں نے زمین تے آنے، آن دا طریقہ کی ہونے؟ جامعہ مسجد دمشق دے مشرقی مینارے دے اتے انہاں جلوہ گری کرنی ہے. فرشتیاں دے پران دے اتے انہاں دے ہاتھ ہونے تازے، غسل مبارک کے بعد قطرے گر رہے ہونے. تے جس لئے مینارے تے آ جان گے نا تے تھلے جڑے مسجد چونے نا نمازی انہوں نے فرمان گے پوڑی لے آؤ میں تھلے اترنے. میں کیا ہے او کروڑا میل دا سفر چوتھے اسمان تو طے ہو گیا، ہن کتنا سفر رہ گیا جو کہندے ہو سیڑھی لے آؤ. فرمایا وہ ما فوق الاسباب تھا، یہ ما تحت الاسباب ہے. سیڑھی لے آؤ، مور لگا دوں کہ وسیلہ بھی کوئی چیز ہوتی. سبحان اللہ اچھا کرو. یہ ایک گل اگلی، یہ علماء نو تحفہ پیش کر رہے ہیں حضرت قدم چوم کے. چشتی صاحب جی، اے جی جو ما فوق الاسباب مدد ہوتی ہے نا وہ شرک ہے، جو ما فوق الاسباب نہ ہو، ما تحت الاسباب ہو، وہ جائز ہے. میں کہ جی تسی علامے بڑے مشکل جے لفظ بول دیو، میں نو کوئی سیدھے سیدھے لفظ دسو. کہ لگا جی جیڑی مدد سبب دے تلے ہوئے، سبب دے تھلے تے تابع ہوئے او جائز ہے، جیڑی سبب تو تے چلی جاوے نا او شرک ہے. میں کہ جی کوئی مثال؟ کہ لگا بڑیاں مثال ہے. میں کہ کیڑی ہے؟ کہ لگا جی بس ہے ڈاکٹر کل مدد لے لو ٹھیک ہے، دوا لے لو شفا، ڈاکٹر سبب ہے، اچھا جی ٹھیک ہے. وکیل کل وکالت کرا لو، وکیل بھی سبب ہے، جائز ہے، ٹھیک ہے، اچھا جی. دنیا دار کل چندہ لے لو، وہ بھی سبب ہے، یہ بھی جائز ہے. اے پنجاب پولیس دے محافظ اللہ انہاں دی حفاظت کرے جو نبی دے غلامہ دی حفاظت کرتے. اے پولیس والے نو کہہ لو کہ یا پولیس المدد، یہ بھی جائز ہے کیونکہ سبب نے. میں کہتے یہ تو چلو سبب دے تھلے ہو گئی مدد، یہ تو ہو گئی ما تحت الاسباب. ما فوق الاسباب کیڑی مدد ہے؟ کہ لگا جی ہوں تسی ایتھے مانا والے جو بیٹھ کے تے یاری والے پیر کول مدد منگو، کتھے عراق تے بغداد شریف اتھوں کیویں پہنچ دینے؟ اتھوں بیٹھ کے تسی مدینے پاک چو مدد منگ دیو، کتھے مدینہ پاک تے کیویں پہنچ سکتے نے؟ عقل نہیں مانتی. لہذا یہ مدد چونکہ سبب سے اوپر چلی گئی ہے یہ ناجائز ہے، تے لہذا سبب تو جڑی مدد ہوئے ما فوق الاسباب و شرک ہے. میں کہ علامے تے بن پئے ہو، وہ جڑا بلقیس دا تخت آیا ہی سبب تو تلوں آیا ہی یا اتوں آیا؟ آئے آئے گل بڑی اچھی آئی پر پچا گئے. ایک مہینہ آن دا رستہ، ایک مہینہ جان دا رستہ.
7ویں کمرے دے اندر تخت بند، 500 بندہ ہلا نہیں سکتا. حضرت سلیمان پاک نے فرمایا لے آویں گا جی حضور لے آواں گا. کتنی دیر لاویں گا؟ اور کہ سونیا دیر دی گل ہی کوئی نہیں، تسی اکھ بند کر کے کھولی نہیں ہونی، اس تو پہلے تخت آ جاوے گا. سلیمان پاک نے فرمایا لے پھر اکھ بند ہے، انہیں کیا کھولو، تخت بھی آ گیا. اگر سلیمان پاک کی امت کا ولی پلک جھپکنے سے پہلے ہزاروں میل دور سے تخت لا سکتا ہے، میرا کملی والا مانا والا میں محفل میں جلوہ گری کر کے آ بھی سکتا ہے. واپس جا اچھی آواز نہ سبحان اللہ کہو. مولوی دی آنکھ چاک پا کے جواب لے. مولوی کہندا ہے کہ مرید کو یقین کرنا چاہیے کہ پیر کی روح ہر وقت مرید کے ساتھ ہے. میں نے کہا پھر جھگڑا کس بات کا ہے؟ اگر مرید کے ساتھ پیر کی روح رہ سکتی ہے تو امتی کے ساتھ نبی کی روح بھی رہ سکتی ہے. پر تسبیح پھری پر دل نہ پھرے او کی لینا تسبیح پھڑ کے علم پڑھیا پر ادب نہ سکھیا. کی لینا علم نو پڑھ کے چلے کٹے پر رب نہیں ملے. کہ لگا چشتی او چشتی میں کہ کی ہوئے؟ کہ لگا اے جڑے بسترے والے نے نا تبلیغی جماعت والے، اے جڑے اللہ والے نے، میں کہ انہاں دا کوئی دربار بھئی روئے زمین پھر جاؤ ولیاں دے تو دربار ہیں. 70 سال ہو گئے انہاں دا ایک دربار ہی نہیں بنی. مناندن نہیں جی چشتی صاحب یہ اللہ والے ہیں. میں کہ پھر قرآن کو پوچھ لے یہ اللہ والے ہیں یا نہیں. تھک گئے ہو؟ اللہ پاک فرماندہ تتجافا جنوبہم عن المضاجع یدعون ربہم. اللہ پاک فرماندہ جیڑے میرے نے انہاں دے پہلو تے جسم بدن انہاں دے بستریاں تو علیحدہ رہندے تے میری عبادت کر دیں. اے ہارے لے بسترے نو تھپا بھری ہوئے. بے نیاز فرماندہ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما. اللہ فرماندہ میرے جڑے او راتاں گزر جاندیاں کدی سجدے تے کدی قیام وچ. اے جناب جنجیری بند کر کے بسترے تے وڑ کے مسیح تے ستے پے. اے قدم دے اللہ والا جاگ رہے ہو؟ او ونجو مدینے تے میں تواڈے نال ہوواں. تواڈا ارادہ نہ بنے تو میں نو بھیج دینا. سبحان اللہ تکو چس آ گئی ہو یار. سبحان اللہ. سونا حدیث پھر پڑھ رہے ہیں سچی حدیث. نبی پاک علیہ السلام کو صحابی نے پوچھیا پلے بننی حدیث. صحابی سوال کر رہے ہیں حال ینفع جار الصالح فی الاخرہ. سونے نیک پڑوسی قیامت والے دن فائدہ دے گا؟ اس سوال کیتا صحابی نے. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا حال ینفع فی الدنیا، کیا نیک پڑوسی دنیا چ فائدہ دیندا ہے؟ جی حضور. پڑوسی نیک ہوئے بندہ مطمئن جتھے بھی پھرے کہ میرا پڑوسی نیک ہے، میری عزت بھی محفوظ، میرا مال بھی محفوظ، میری جان بھی محفوظ. سونے نے فرمایا کذالک ینفع فی الاخرہ، جی میں دنیا چ نیک پڑوسی فائدہ دیندا ہے آخرت وچ بھی نیک پڑوسی میں فائدہ آتا. ایک اور پڑھ دو ان برکت الصالحین جاریت بعد مماتہم کما کان فی حیاتہم. اللہ والے دیاں برکتاں جی میں ظاہری زندگی دے اندر جاریاں وصال تو بعد بھی میں جاری.
ہوں تک ہوں تواڈے نال ایک گل کر لواں میں کہ تواڈے نال ایک گل کرنا چاہنا جی اجازت ہوگی نہیں بھی اجازت دے گے تو میں تو کرنی ایک ہی ہے موبائل ہوں 4 یاراں دے وچ بیٹھ کے پھندا ہی اوئے چھوئر نال نمبر ملائی بیٹھا ہوئے لعنت ہے تیرے جمن تے اج دوسرے دی عزت نال نمبر ملایا ہی اونے تک مرے گا نہیں جننے تک اپنی عزت لٹتی نہیں ویکھے گا چاہنے تیری دھی بہن دی عزت دی محفوظ ہوئے جا دوسرے دی عزت دی حفاظت کر رہا فرشتے بھیج کے تیری عزت ہون تا بھائی گانگے لتھے پائے تو آنو سمجھ نہیں آمنی کسے دی دھی بہن نو کسے دی بیٹی نو کوئی سلام چکرے آ لڑ مردے آئے کہ بغیرتا بیٹی نو چھوڑ نو سلام کی میں کیتا ہی ہوں تو آپ 20,000 دا موبائل لے دیتا ہی پئی بسترے تے پتہ نہیں کدے لمبر بھی لائی بس یار اللہ راضی ہو آئے ہے علامہ فرما دل خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں ایک پھر حدیث کلیجہ ٹھار دیں حدیث دل دا نور ہے ملک الموت سونے آئے اللہ توڑی ساڑی بچے گھر والے حساب قبلہ شہزادگان تُسی سارے حضور دے غلام میرا ساتھی اللہ سب دی صحت تمہارے برکات ملک الموت آئے سونے نبی پاک علیہ السلام کو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کیویں آئے کہنے لگا جی روح لینا نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا روح دا معاملہ بعد اچ کران گے پہلے رب کو لو پوچھ کہ میرے وصال تو بعد میرے جسم نو کتھے رکھے اللہ پاک نے فرمایا ملک الموت جی حضور جی بے نیاز جبریل جی مولا حکم کر فرمایا میرے محبوب نو جا کے کہہ دیو کہ اسی انہاں دے وصال تو بعد انہاں دا جسم مبارک یاقوت دے صندوق وچ رکھ کے عرش تے رکھ دیاں گے قیامت تک فرشتے درود و سلام اور اگلے لفظ پلے بننے کچھ لے کے جانے کیا نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا سچے لفظ حدیث تے سالت اللہ ان اکون بینکم میں رب نو سوال کیتا بے نیاز مینو عرش تے نہ لے جا مینو زمین تے ہی رہنے محبوب کیوں فرمایا پہلیاں امتاں گناہ کیتے تیرا غضب جلال چایا تو انہاں نو رگڑ سٹیا تے میں تو چلا گیا تو میری امت کو لو گناہ ہومنے تے تو غضب چاوئی نہ تے اے رگڑی وئی نہ جتنے تے میں رہو میں میری وجہ نال بچے راستے لام لکھیا بے قرآن اندر کی کوئی تفسیر فرمام دیئے جب قہر دی نظر مولا کردہ شرم روزے والوں ہون وہ گل کران جڑی نہ تو انو سمجھ آوے نہ میں نو سمجھ آوے سن دے ہو اگے بھی میں سنا گیا لیکن چس بڑی میرا پیر گولڑے آلا میں نو چاند کریمہ نے اے ٹی آئی دے ساتھی نے کیا بھی شان حسین بھی سنا مگر ڈاٹی سنا اس ایک مولوی کہنے لگا چشتی میں کہا جی کہنے لگا جی 2.5 لاکھ روپیہ تا لگ گیا ہے پر میں حجر اسود دا بوسہ لے آیا میں کہا پھر عقل دا علاج ہی کراؤ وہ اسی حجر اسود چم کیا تو کہنا عقل دا علاج کرو میں کہ ایسے واسطے کہنے لگا کیوں میں کہ جس پتھر نو نبی پاک علیہ السلام نے ایک باری چومے ہیں انہوں چومن واسطے 2.5 لاکھ بری بیٹھی ہو جس حسین پاک نو نبی پاک نے ساری زندگی چومے ہیں انہوں باغی کہن دے ہو شرم نہیں بس ہو یار کوئی حال نہیں سونی حدیث پڑھ دیں
امام الانبیاء نبی پاک علیہ السلام نے دعا دے ہاتھ چکے اللہم انی احبہما فاحبہما واحب من یحبہما، اے اللہ میں حسن حسین نال پیار کرنا، مولا تو بھی انہاں نال پیار کر، جڑا میرے نواسیاں نال پیار کرے مولا تو انہاں نال بھی پیار کر۔ ایک اور حدیث پڑھ دیا کلیجہ ٹھار دیا، گلے لا دیا مولویاں دے جڑے کہندے کہ سنی حدیث نہیں پڑھتے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی تواڈی حدیث سنی ہوئی لیکن کلیجہ ٹھارے گی جدوں میں پڑھ رہا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 22 لاکھ مربع میل دا شہنشاہ، اے تیرے کوئٹے تے مکران تک میرے عمر پاک دی حکومت، کیسر و کسرا اس وقت دیاں سپر ترین طاقتاں میرے عمر پاک دا نا سن کے کمب دیاں، او سونا عمر پاک عدالت اچ بیٹھا ہے، آپ اپنے عوام عدالت حضرت عبداللہ بن عمر آئے، ابا جی میں نے اجازت ہے، فرمایا نہیں بیٹا میں مصروف ہاں، جا چلا جا۔ حضرت امام حسن پاک باہر کھڑے انہاں سوچیا کہ جس لئے سکے بیٹے نو اجازت نہیں ملی مینوں کدے اجازت مل دی ہے، اجازت لے بغیر چلے گئے، خدا دی قسم ہے لفظاں دی مٹھاس ویکھے کنی ہے، اجازت لے بغیر چلے گئے، کسی نے جا کے دسیا عمر پاک ایک خلافتاں چھکائی بیٹھے ہو، حضور دا شہزادہ حسن پاک آیا، حضور دا نواسا، اجازت منگے بغیر چلا گیا، خدا دی قسم ہے 22 لاکھ مربع میل دے شہنشاہ نے جتی نہیں پائی، ننگے پیر دوڑ پہ جا کے امام حسن دے جا کے گوڈے تے زانو پکڑ لے تے جڑے لفظ کہے لگے سونے حل انبت الشعر فی الراس بعد اللہ الا وانتم انت حق بالاذن منہ، شہزادے حسن تانوں اجازتاں دی لوڑ کیڑی پے گئی ہے، اللہ دی قسم ہے سانوں سر بھی ملیا تا صدقہ تہاڈا ملیا۔ چس نہیں آئی سبحان اللہ دی، آج کالا پیلا کہندہ ہے اے جی لڑ پڑے تھے صحابہ اہل بیت اطہار میں جھگڑا ہو گیا تھا، میں کہتے نہیں شرم نہیں آنا، گھروں تو سالن منگے سوانی ڈوئی تیری سیرج مرین دی بیوی تے تینوں گھروں دوبارہ سالن نہیں ملدا، تینوں کہاں فیصل بنا بھیجیا ہے، رحماء بینہم، قرآن آدھا صحابہ اہل بیت اطہار آپس وچ رحیمن، دنیا دی تاریخ جھوٹی ہو سکتی ہے، قرآن دا ایک نقطہ بھی جھوٹا نہیں۔ اور اگلی گال پلے بان جڑی میں کر رہے ہیں سبحان اللہ، حضرت علی کرم اللہ سب کا اور کرم اللہ جو کریم، آپ فرمان دل کہ جنت دے وچ سورج بھی کوئی نہیں اندھیرا بھی کوئی نہیں، جنت دے وچ سورج بھی نہیں چاند بھی نہیں اندھیرا بھی نہیں، سونیا پھر روشنی کتوں آوے گی؟ حضرت علی پاک فرماتے ہیں سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہو یقول سراج اہل الجنت عمر، پاک علی فرماتے ہیں میں نبی پاک علیہ السلام کو سنیا، سونے نے فرمایا جنت چاند بھی نہیں سورج بھی نہیں پر اندھیرا بھی نہیں، جنی روشنی جنت چوے گی حضرت عمر دے چہرے دی روشنی ہوئے گی۔ ساڈا مذہب نہ کانا نہ بہنگا نہ لولا نہ لنگڑا سجاکھا مسلک۔ اگلی گل بڑی عظیم ہے جے کہندے ہو تو میں سنا دے، ایک کہنے لگا چشتی، میں کہا جی، کہنے لگا زندگی کو کیا کہتے ہیں؟ میں کہا جی عمر کہتے ہیں۔ کہنے لگا جی پھر بات یہ ہے کہ زندگی کو عمر کہتے ہیں؟ میں کہا ہاں، اللہ ہم سب کی زندگیوں میں، بچوں کی زندگیوں، گھر والے سب کی زندگیوں میں برکات عطا۔ کہنے لگا زندگی کو عمر کہتے ہیں؟ میں نے کہا، کہنے لگا پھر زندگی بے وفا نہیں ہے، بندہ مر نہیں جاتا؟ میں کہا پھر؟ کہنے لگا عمر بے وفا۔ میں کہا واہ تیرا علم، جی زندگی کو عمر کہتے ہیں، زندگی بے وفا ہے لہذا معلوم ہوا عمر بے وفا۔ میں کہا جواب او دیواں جڑا اماں تائیں یاد رکھے، یعنی او کی میں کہا زندگی کو کیا کہتے ہیں؟ کہنے لگا عمر۔ میں کہا پڑھو مشکات شریف، کئی متعدد طریقوں سے حدیث موجود ہے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جو بچہ پیدا ہو سانس نہ لے، چلائے نہیں، چیخے نہیں، سانس کے اور زندگی کے اثرات ظاہر نہ ہوں،
تو وہ جنازے کے قابل نہیں. کیوں کہ زندگی یعنی عمر نہیں آئے. میں نے کہا عمر تو اتنا با وفا ہے, 1 سیکنڈ کے لیے تیری زندگی میں نہ آئے, تیرا تو جنازہ ہی نہیں ہو سکتا عمر. بس بھئی اللہ راضی ہو جائے, کام کافی, ٹائم کافی ہو گیا. کلیجہ ٹھر گیا, سبحان اللہ کہو یار. میرا پیر گولڑے آلہ قبلہ عالم پیر سید میر علی شاہ صاحب رحمت اللہ تھا. آپ نے فرمایا اس بے ایمان مرزے قادیانی نو کہو کہ میرے سامنے گزر جاوے. فرمایا مناظرے مبالے بعد دی گل, انہوں کہو میرے سامنے آ کے گزر جاوے. انہوں کہا جی گزر جاندہ تھا کی ہوندہ؟ فرمایا یا من جاندہ یا مر جاندہ. گل بڑی عظیم ہے جڑی میں کرنی. امریکہ دا پادری آ گیا, کر گیا پر چس بڑی, بار بار کرا چس زیادہ. چشتی جی, میں کہ امریکہ دا پادری آ گیا, میرے پیر نو کہنے لگا پیر جی کہنے لگا پیر جی حسین اسلام دا محسن نہیں. امریکہ دا پادری کہنے لگا, بس آخری گل, کہنے لگا پیر جی حسین پاک اسلام دا محسن. میرے پیر نے فرمایا ہاں محسن کن ہے؟ فرمایا ساری کائنات نو اسلام چاہی دے, اسلام نو حسین چاہی. میدان کرب و بلا میں ہوا ہے کارساز کون, گزرا ہے برچھیوں میں عبادت گداز کون. مسجد کی ہر دیوار سے آتی ہے صدا, دیتے نہ سر حسین تو پڑھتا نماز کون. بڑا شاطر تے چلاک پادری, عالمی پادری کہنے لگا پیر جی جس وقت من گئے ہو کہ حسین پاک محسن اسلام ہے تو پھر کی وجہ ہے پورے قرآن چ حسین دا نا ہی کوئی؟ بہت بڑا سوال. جوبیاں کبیاں والے ختم. میرے پیر دی روحانیت آپ نے فرمایا کی کیا ہے؟ کہنے لگا جی قرآن چ حسین دا نا ہی کوئی. آپ نے فرمایا وہ تو قرآن پڑھے؟ کہنے لگا جی پڑھیا بھی ہے, سمجھیا بھی ہے, پاکٹ سائزدہ مائل شریف میری جیب دے اندر بھی ہے. آپ نے فرمایا تینوں حسین پاک دا نا نہیں ملیا؟ کہنے لگا جی مینوں کی ملنا سی, وڈے وڈے مولویاں نوں نہیں ملیا. آپ نے فرمایا ہون پڑھ, میں تینوں دسنا جو قرآن دے اندر حسین دا نام موجود. کہنے لگا کتھوں پڑھا؟ میرے پیر نے فرمایا پھر کتھوں دی بھی قید نہیں, جتھوں مرضی آندی, جتھوں دل کہندا پڑھ. انہیں ان شروع کیتا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن